حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنی بقیہ زندگی کو تکلیف دہ بنانے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر تم ایمان، دلیری اور استقلال کے ساتھ زندگی بسر کرو تو کوئی قوت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، تمہارا رزق دوسروں کے رزق سے بالکل الگ تھلگ ہے، تو تمہیں دوسروں کی دولت سے حسد نہیں کرنی چاہیے، اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ کامیاب نہ ہو۔ حیات انسان اس شمع کی مانند ہے جو ہوا میں رکھی ہوئی ہو۔ زندگی ان کے لیے جو سوچتے ہیں تربیہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو محسوس کرتے ہیں المیہ ہے۔ زندگی سے دو بڑے فائدے حاصل کرو۔ اول، اس شے کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو جو تم کافی سوچ بچار کے بعد یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہیں مل جائے۔ دوم، جب وہ شے تمہارے قبضے میں آ جائے تو اس سے استفادہ کرو، اور ایسی صلاحیت صرف عقل مند لوگوں میں ہوتی ہے۔ غریبوں اور محتاجوں نے اگر بازار میں کوئی چیز بیچنے کے لیے ریڑھی لگائی ہوئی ہے تو فوراً اس کے پاس جاؤ اور بے ضرورت ہی کچھ نہ کچھ خرید لو، اور مہنگی چیز خریدو، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ اس گھر میں رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے جس گھر میں عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اور والدین کی عزت نہ کرتی ہو۔ امیر بننے کے لیے ایک راز یہ ہے کہ تم جو بھی کماؤ اس کی نسبت اپنے اخراجات کو کم رکھو۔ جو انسان ایسا بندہ تلاش کرے جس میں کوئی بھی عیب نہ ہو، تو یاد رکھو ایسا انسان ہمیشہ تنہا رہ جائے گا۔ تم اگر کسی ایسے بندے کو دیکھو جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو تو اس سے حسد نہ کرو۔ خدا جس کو چاہے جتنی دولت دے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اس کو حشر والے دن اتنا ہی زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ زندگی سے بڑی کسی اور دولت کا مجھے علم نہیں۔ نیم مردہ زندگی مکمل زندہ موت ہے۔ تم ایک فقیر کی مانند زندگی گزارو، لیکن تمہاری جولی سادگی اور تمہارا آثار عقیدہ ہونا چاہیے۔ زندگی کو وقت کے کناروں پر اس طرح رقص کرنے دو جس طرح شبنم کے قطرے پتے پر ناچتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہراؤ اور سکوت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں ہمیشہ مسلسل طور پر کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے۔ جس انسان میں جو بھی خوبی ہوتی ہے، یاد رکھو یہ خوبی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر نصیحت کسی ورق پر لکھی ہوئی زمین پر پڑی ہو، اس کو اٹھاؤ، اپنے ہونٹوں سے چومو اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرو، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ آئینہ ایک ایسی چیز ہے جس سے تمہاری نیکی اور بدی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب بھی آئینہ دیکھا کرو تو غور سے دیکھا کرو، بہت سی خامیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ حسد بہت بری چیز ہے، یہ بندے کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ میں نے نئے کپڑے اس لیے پہننا چھوڑ دیے کہ میرا ہمسایہ مجھے دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جس نے ایسے بندے پر احسان کر دیا جو ناشکرا ہو، گویا اس نے اپنی نیکی کو برائی میں تبدیل کر دیا اور اپنی نیکی کو گندے کنویں میں پھینک دیا۔ جو بھی شخص کسی پر احسان کرتا ہے تو اسے اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا منہ بند نہ رکھے۔ جو انسان قرض لے اور دوسرے بندے کو کہنے سے پہلے
قرض وقت سے پہلے ادا کرنا قرضدار کی طرف یہ ایک قسم کا بہت بڑا احسان شمار کیا جائے گا۔ موت قریب آتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اول فضا تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، دوم دوا اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیتی ہے۔ سخاوت وہ وصف ہے جس سے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ رات دن، ستارے چاند سورج، ہوا پانی پھول اور عورت، یہ سب میٹھی اور دل فریب حقیقتیں ہیں۔ اے بھائی، زندگی میں بڑی کشش ہے اور کون مرنا پسند کرتا ہے؟ تمام جانور سوائے انسان کے اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ زندگی کا اصل مفہوم اسے ہنسی خوشی بسر کرنا ہے۔ خاندان کی فلاح و بہبود کا انحصار بڑی حد تک عورت پر ہے۔ وہ گھر کی چاردیواری میں چلتی پھرتی ہے۔ انسان کو علم و فضل کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ بلند مقام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حقیقی سخاوت یہ ہے کہ تم دوسروں کے دکھ درد کو اپنے اوپر لے لو اور اپنے سکون و راحت کو دوسروں کے قدموں میں رکھ دو۔ خود غرض انسان اپنی ذات سے بے پرواہی نہیں کرتا۔ خود غرض انسان سب سے بڑا کمینہ انسان ہے۔ تھوڑا خلوص خطرناک چیز ہے اور بہت زیادہ خلوص مکمل طور پر مہلک دنیا کی تمام خبیث روحوں میں خبیث ترین روح اس بندے کی ہے جس میں خلوص نہ ہو۔ بات کرتے ہوئے جس بندے کی آنکھ سے آنسو آ جائے تو سمجھ لو وہ وفادار آدمی ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے دنیا داروں کو آزمایا تو وہ سارے ہی بخل کے مجسمے نظر آئے، اور وہ بخیل جو اپنی ذات پر خرچ نہ کر سکتا ہو دوسروں پر کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ پہاڑ کو جب تک کھودا نہ جائے سونا نہیں نکلتا، اسی طرح بخیل کی دولت اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک اس کی موت اسے آ نہ دبوچے۔ دہی میں گاجر کا چھلکا اور ادرک کا چھلکا ملا کر منہ پر لگاؤ، 50 سال والا چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ جو انسان دنیا سے پیار کرے گا وہ اپنی آخرت کو خراب کرے گا، اور جس بندے کو اپنی آخرت محبوب ہوگی وہ دنیا سے دل نہیں لگائے گا۔ جنت کے اندر رونا اور دنیا کے اندر ہنسنا عجیب ترین ہے۔ ایسا بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس کا کام چل جائے گا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن ایسا بندہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی پرواہ کیے بغیر دنیا کا کام نہیں چل سکتا وہ اور بھی زیادہ بے وقوف اور غلطی پر ہے۔ دنیا میں جاہل لوگ وہ ہیں جو بخیلوں کی عزت کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹانے والے عناصر میں دو اہم عناصر نفس اور شیطان ہیں۔ ان دونوں کی مخالفت کرنے والا صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ جس عورت کے بولتے ہوئے آنکھ میں پانی آ جائے تو سمجھ جاؤ وہ ایک دولت مند کر دینے والی نیک اور پرہیزگار ہے۔ محتاج آدمی ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے۔ موت سے کسی نفس کو چھٹکارا نہیں، جو یہاں آتا ہے جانے کے لیے ہی آتا ہے۔ اگر دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو انبیاء کرام زیادہ مستحق تھے کہ وہ ہمیشہ رہتے۔ ازل سے ابد تک رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یاد رکھو، اپنے ہمسائے کو برباد کرنے کی منصوبہ بندی ہرگز مت کرو، ورنہ خدا کا قہر تم پر آ پہنچے گا اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یا معطیو یا شکورو 786 بار 3 دن یہ عمل کر لیں۔
یقین جانو چوتھے دن غیب سے دروازے کھلیں گے اور کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ کسی بھی معاملے میں اس پہلو کی ہمیشہ مخالفت کرو جس میں خواہش نفس کا عمل دخل ہو، اور اس پہلو کو اختیار کرو جو امر شریعت کے عین مطابق ہو۔ ایسا کرنا تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ جو بندہ کسی پر احسان کرتا ہے اور اسے جتاتا نہیں ہے تو یاد رکھو ایسا بندہ نہایت ہی پاکیزہ، پرہیزگار، مضبوط ایمان والا ہے۔ در حقیقت علم وہ جوہر ہے جو پست کو بالا کر دیتا ہے، اور جہالت وہ عیب ہے جو عزت دار کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کسی بندے کو پرکھنا ہو تو اس کو بار بار آزماؤ۔ کسی بھی انسان کو اندر سے جانچنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا سمجھا جاتا ہے۔ بیکار اور فضول لوگوں میں شیطان اپنا گھر فوراً بنا لیتا ہے اور اس بندے کو مزید سستی میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی کام کا نہ رہے۔